السلام علیکم۔ آپ سب کو ربیع الاول کی بہت مبارک ہو۔ تو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ وہ جذبہ ہے جو مانگنے سے نہیں بلکہ عطا ہونے سے دل میں اترتا ہے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے کچھ لوگوں پہ۔ یہ محبت کتابوں سے نہیں آتی، یہ رب کی خاص بخشش ہوتی ہے۔ یہ محبت خاموش ہوتی ہے، شور نہیں کرتی۔ جب عطا ہوتی ہے تو دل ہر بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ کبھی کھانا کھاتے ہوئے، کبھی یوں ہی تنہائی میں بیٹھے، کبھی بارش دیکھ کر، کبھی چاند دیکھ کر۔ دل کہتا ہے کہ کاش آپ ان کے زمانے میں ہوتی، آپ ان کو دیکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی۔ یہ آنکھوں میں نمی بن کر رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ محبت آنکھوں میں نمی بن کے رہتی ہے، جیسے سیرت سنتے ہوئے آنکھ نم ہو جاتی ہے بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ جب صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دل کو ہلا دے تو سمجھ لیں کہ یہ وہ عطا ہے جو رب نے خاص دلوں کو ہی عطا کی ہے، اور آپ کا دل ان میں سے ایک ہے۔ جب ہر سنت محبوب لگنے لگے، یعنی حکم نہیں، تو یہ وہی محبت ہے جس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ پھر دل ہر وقت یہ کہتا ہے کہ بس وہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں اور ہمیں اپنا بنا لیں۔ جب کوئی کام کرتے وقت دل میں ہو کہ کیا میرے نبی اس پر راضی ہوں گے، تو یہ عشق کا اشارہ ہے۔ عشق نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر چیز میں انہی کا خیال رہتا ہے، جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک خاص قسم کی شرمندگی دل میں ہوتی ہے، ان کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی، دل کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اس قابل نہیں مانا، پر آپ کا ہی ہوں نا، تو آپ قبول کر لیں۔ شاید یہ عطا تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے کس قدر تھک گیا ہے اور اب اسے کسی اور کی محبت سے سکون ملتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب کی محبت دے دیتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے محبوب کی یاد کو ایسے رکھ دیتا ہے کہ جس سے بندے کو ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے۔ پھر بندے کو بھی نرمی، معافی، وفا اور رحمت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ سب وہی کام کرتا ہے، وہ ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا رسول اللہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے اپنے دل کا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں نہ میں مدینے کی گلیوں میں چلی، نہ آپ کے قدموں کی خاک کو آنکھوں سے چوما، نہ میں آپ کے سامنے بیٹھی، نہ سلام کہنے کی سعادت ملی، لیکن پھر بھی میرا دل بے اختیار آپ کو تلاش کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ٹوٹی ہوئی، تھکی ہوئی بندی ہوں، جو نہ عاشق کہلا سکتی ہوں، نہ عمل سے کچھ پیش کر سکتی ہوں، لیکن میرے دل میں آپ کی یاد ہے، آپ کی آنکھوں کی نرمی ہے، اور آپ کی راتوں کی دعائیں آج بھی جلتی شمع کی طرح روشن ہیں۔ میں آپ کے لیے روتی ہوں، اور یہ سوچ کے روتی ہوں کہ آپ کی امت میں سے ہوں، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ نے میری بخشش کے لیے تو میری پیدائش سے صدیوں پہلے رو رو کے دعائیں کی تھی نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور ہوں، مگر میری کمزوری کو آپ کی محبت کی طرف ایک سیڑھی بنا دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ قبول کر لیں اور میرے دل میں آپ کی محبت گھر کر جائے، مجھے اپنے دامن میں جگہ دے دیں، چاہے آخری صف میں ہو، مجھے وہ آنسو دے دیں جو آپ کے لیے ہوں، مجھے وہ زبان دے دیں جو آپ کی تعریف بیان کرے، مجھے وہ دل دے دیں جس میں آپ کی یاد ہو اور وہ آپ کو چاہے، صرف آپ کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سے کبھی خواب میں میرے تھکے دل سے یہ کہہ دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میرے لیے بھی دعا کی تھی، اور مجھے کہیں کہ میری امتی تو غم نہ کر، میں تیرے لیے بھی تو آیا تھا نا، تو میں اللہ سے تیری بھی سفارش کروں گا۔
تو ऐसा है ना कि मैंने सुना है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से बहुत खुश होता है तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देता है। तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। उनकी सुन्नतों पे अमल करें, उनके उनकी उम्मती की मदद करें, कुछ कुछ ऐसे लोगों की मदद करें जहाँ पे आपका दुनियावी कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी वो आपके रिश्तेदार या मोहल्ले वाले नहीं होते जहाँ पे आपको तारीफ़ें मिलेंगी, जहाँ पे आप लेने-देने का सौदा करेंगे। कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करें जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं है दुनियावी। आप ये समझ के करें कि ये रसूल का उम्मती है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और देखिए जो होती है ना हेल्प, वो हमेशा पैसे की नहीं होती है। कभी किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, कभी किसी को आपने सिर्फ़ रास्ता जो है वो रोड क्रॉस कराना होता है, कभी किसी की होमवर्क में हेल्प करनी होती है, कभी किसी के बच्चों की जो है वो थोड़ी देर के लिए टेक केयर करनी होती है। तो ये सब बातें हेल्प के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही है कि किसी की अगर मदद करनी है तो पैसों से करो। पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ का तो नहीं होता है ना। तो आप कुछ ऐसी आदतें छोड़ दें जो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं थी, यानी ज़्यादा खाना छोड़ दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े पेट पसंद नहीं थे, चाहे आप मर्द हैं या औरतें हैं, स्पेशली मर्द। लेकिन औरतों को भी ये चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हम भी उन्हीं की उम्मती हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पेट बड़े 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 हुए ना हों। जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमारे ज़िम्मे है, रिज़ल्ट तो फिर अल्लाह पाक ने देना होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, हमें ऐसी चीज़ें करके हम जो है अपने दिल में मोहब्बत को मज़ीद जो है वो कह लें परवान चढ़ा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपने इस वीडियो के बाद क्या करने का सोचा है, कि आप कौन-सी एक छोटी-सी सुन्नत पे अमल करेंगी, जिससे आप एक कदम जो है वो करीब हो जाएँगी मोहब्बत के।